حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ان کے بیٹے کی دار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے اور بنو اسماعیل کی اولاد خانہ کعبہ کی متولی ہوتی رہی۔ انقلاب زمانہ سے بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں تنازع پیدا ہو گیا جو بعد میں مخالفت میں بدل گیا۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکے میں جرہم کی حکومت آ گئی۔ زمانے کے نشیب و فراز سے حالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ خاندانی اختلافات کی وجہ سے حضرت اسماعیل کی اولاد مکہ کے اطراف میں آباد ہو گئی۔ جرہم کا جب ظلم و ستم خصوصاً کعبہ کی بے حرمتی سامنے آئی تو قبائل عرب کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا پڑا، لیکن جس وقت وہ مکہ سے نکلے انہوں نے کعبہ کے تبرکات کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور اس میں مٹی ڈال کر بھر دیا اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس طرح زمزم کا نشان باقی نہیں رہا۔ جب مکہ کی حکومت اور سرداری حضرت عبدالمطلب کو ملی تو حضرت عبدالمطلب کو خواب میں بتایا گیا کہ زمزم کے کنویں کو کھودا جائے۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں، میں حطیم میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا بڑ کھود دو۔ میں نے دریافت کیا بڑ کیا ہے، لیکن وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز میں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے مظنونہ کھود دو۔ میں نے پوچھا مظنونہ کیا ہے، لیکن وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ میں نے خواب دیکھا، وہ شخص کہہ رہا ہے طیبہ کو کھود دو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، لیکن وہ شخص کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ چوتھے روز میں اس جگہ سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے زمزم کھودو، یہ پانی کا ایک کنواں ہے، اس کنویں کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے اور بے شمار حاجیوں کو سیراب کرتا ہے۔ پھر اس شخص نے کچھ نشانات اور علامات بتائیں اور کہا اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشاندہی کے بعد حضرت عبدالمطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے قریش سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا میرا ارادہ ہے کہ اس جگہ کنواں کھودا جائے۔ قریش نے کنواں کھودنے کی مخالفت کی، مگر حضرت عبدالمطلب نے مخالفت کی پرواہ نہیں کی اور گدال پھوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ خواب میں بتائی ہوئی جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ حضرت عبدالمطلب زمین کھودتے تھے اور ان کے بیٹے حارث مٹی باہر نکالتے تھے۔ 3 روز کے بعد کنواں کی بنیاد نظر آئی۔ حضرت عبدالمطلب نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا یہی حضرت اسماعیل کا کنواں ہے۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے چاہے زمزم کے قریب چند حوض بنوائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے تھے۔ حاسدوں نے یہ شرارت کی کہ رات کو ان حوضوں کو خراب کر دیتے تھے، صبح ہوتی تو حضرت عبدالمطلب ان حوضوں کو صاف کرتے تھے۔ بالآخر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ حضرت عبدالمطلب کو خواب میں بتایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اے اللہ، میں آب زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ صرف آب زمزم پی سکتے ہیں۔ صبح بیدار ہونے کے بعد حضرت عبدالمطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کو خراب کرنے کا ارادہ کیا، کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جب بار بار بیمار ہونے کے واقعات پیش آئے تو حاسد لوگوں نے آب زمزم کے حوضوں کو پھر خراب کرنا چھوڑ دیا۔ زمزم کا کنواں کھودنے کے وقت حضرت عبدالمطلب کے اکلوتے بیٹے حارث کے سوا کسی نے کنواں کھودنے میں مدد نہیں کی۔ حضرت عبدالمطلب نے منت مانی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، آپ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے ہیں، تو میں ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالمطلب کی دعا قبول فرمائی۔ ایک رات عبدالمطلب خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے،
انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے، اے عبد المطلب، اپنی اس نظر کو پورا کر جو تو نے اس گھر کے مالک اللہ تعالیٰ کے لیے مانی تھی۔ حضرت عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی اس نظر کا تذکرہ کیا جو انہوں نے مانی تھی۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، اے ہمارے باپ، آپ اپنی نظر پوری کریں، ہم آپ کی مکمل اطاعت کریں گے، ہم سب حاضر ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام قرہ ڈالا۔ قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب سب بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ عبداللہ بہت خوبصورت اور بڑے پاکیزہ کردار و اخلاق کے حامل تھے۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں قربان کرنے کے لیے مذبح کی طرف لے گئے۔ حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں چھری تھی۔ جب حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ منظر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں۔ ایک بہن نے حضرت عبد المطلب سے عرض کیا، بابا جان، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرہ ڈالیے۔ اگر قرہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹ کی قربانی دے دیجیے۔ اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کا خون بہا ہوتا تھا۔ جب قرہ ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے قرہ ڈالتے گئے، مگر قرہ عبداللہ کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب 100 اونٹوں کا قرہ ڈالا گیا تو قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو ساتھ لے گئیں۔ حضرت عبد المطلب نے قربانی کے 100 اونٹ صفا و مروہ کے درمیان ذبح کر دیے۔ حضرت عبد المطلب اپنی اولاد کو ظلم اور ستم سے منع فرماتے اور سچ بولنے اور اچھے اخلاق کی ترغیب دیتے، برائیوں سے بچنے اور نظر پورا کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ بہن، پھوپھی اور خالہ وغیرہ سے نکاح کرنے سے منع فرماتے تھے۔ شراب اور زنا سے روکتے تھے۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اس زمانے میں لوگوں میں برہنہ ہو کر حج خانہ کعبہ کا طواف کرنا معمول تھا، جس کی عبد المطلب نے ممانعت کی۔ حضرت عبد المطلب کے ہاں بقول ابن ہشام 5 بیویوں سے 10 لڑکے اور 6 لڑکیاں پیدا ہوئیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ بیٹے: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 حضرت حمزہ، نمبر 4 زرار، نمبر 5 ابو طالب، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 مقوم، نمبر 8 حجل، نمبر 9 عباس، نمبر 10 حضرت عبداللہ۔ بیٹیاں: نمبر 1 عروہ، نمبر 2 برہ، نمبر 3 امیمہ، نمبر 4 صفیہ، نمبر 5 عاتقہ، نمبر 6 بیضائے ام حکیم۔ حضرت عبداللہ کی پاکیزہ سیرت اور حسن و جمال کی وجہ سے بہت سے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں آپ کی زوجیت کا شرف حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے شہزادے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد المناف کی صاحبزادی ہیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون ہیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے قبیلہ بنو زہرہ کے سردار تھے۔ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے۔ واپسی میں یثرب کے مقام پر بیمار ہوئے اور عالم جوانی میں انتقال کر گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماں اور باپ دونوں کی طرف سے نسب میں افضل ہیں۔